إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام سننے والی معززات مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ خالق و مالک سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت دے پہلو تسی احباب سماعت فرما رہے ہو۔ بالترتیب اللہ سبحانہ و تعالی دی توفیق دے نال ماہ ربیع الاول تو شروع کر کے ماہ رجب المرجب حرمت والے مہینیاں دے اندروں عظمتاں والا یہ مہینہ شروع ہو چکیا ہے، اور اس دی آج 5 تاریخ جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی سیرت دا اے پہلو بیان ہویا ہے، کچھ بیان ہویا، کچھ رہ گیا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو قتل کرن دا منصوبہ مکے والیاں بنایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قبیلہ دے لوگ انہوں نے شیب ابو طالب دی جیل گھاٹی دے اندر آپ نو اور آپ دے قبیلے دے افراد نو اور آپ تے ایمان لے آن والے صحابہ نو جو اس وقت مکہ معظمہ دے اندر سن، اس گھاٹی دے اندر محصور کر دیتا، اس جیل دے اندر سمجھو بند کر دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سوشل بائیکاٹ، معاشرتی بائیکاٹ انہوں نے شروع کر دیتا ہے۔ اتنی سختی کیتی، کہنے لگے کوئی انہاں دے نال لیک سلیک نہیں کرے گا، انہاں دے نال کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی انہاں نو کھان پین دی اشیاء نہیں فراہم کرے گا، کوئی انہاں دے نال رشتہ داری نہیں جوڑے گا۔ اگر کسے دے بارے سانو یہ علم ہو گیا کہ انہیں چھپ چھپا کے کیتا ہے اور او دا علم ہو گیا تے او دا بھی اسی بائیکاٹ کر دیاں گے۔ اور نبی علیہ السلام آپ دے متعلق اس بائیکاٹ دے بارے انہاں ایک دستاویزات، ایک تحریر نامہ لکھیا جدے تے دستاویزات لکھیاں گئیاں نے، چند شرائط لکھیاں گئیاں نے، اور انہوں نے لکھ کے بیت اللہ دی دیوار نال آویزہ کر دیتا ہے تاکہ باہروں آن والے جڑے مہمان نے وہ بھی انہوں پڑھ کے اے دے تے عمل کر سکن۔ اور نبی علیہ السلام دے اس بائیکاٹ دی اس تحریر نو لکھن والا جڑا شخص ہے، اس دے بارے نبی علیہ السلام جدو آپ نے علم ہویا تو آپ نے دے حق اندر بد دعا کیتی، حالانکہ آپ چھیتی کیتے ہیں کسے واسطے بد دعا نہیں کر دے، لیکن ایک انسانی فطرت ہے کہ اتنا بڑا پروگرام اور پھر اپنے رشتہ دار اپنے لگ دے لانے جدو یہ اچانک منصوبہ بنان، پھر واقعتاً بندے دے دل تے خراش ہوندی ہے۔
اور پریشانی دا باعث بندیاں نے یہ باتاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واسطے بد دعا کی، اور سیرت نگاراں لکھیا کہ وہ جس انگلاں نال انہیں لکھیا نا وہ ہاتھ شل ہو گیا، یعنی وہ انگلیں ہی بعد دے اندر ساری زندگی کم ہی نہیں کیتا کہ وہ یہاں انگلاں نال کوئی اور چیز کوئی لکھ سکے، کوئی پکڑ سکے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے جانثار ہوبدار اور آپ دے قبیلے دے لوگ کئی دن فاقہ کشی اور بڑے تنگ حالات، اور نبی علیہ السلام آپ دی ایک کیفیت و حالت 1 2 4 ماہ سال تک نہیں بلکہ 3 سال تک رہی ہے، اور جدوں یہ تحریر نامہ لکھیا گیا ہے اس وقت انہاں مکی سرداراں دے اندروں ہی کچھ لوگ جڑے نے آپس اندروں اینوں ناپسند سمجھے ہے، اور کہن لگے کہ یار ایسی زیادتی اسی برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ تسی یہ کرو، اور کوئی یہ حل تلاش کرو۔ لیکن چونکہ انہاں دی منی سنی نہیں گئی، اے بعد دے اندر جدو 3 سال گزرے انہیں حالات دیکھے، کئی افراد جڑے نے وہ لکم اجل بن گئے، تو ایک انہاں دا بندہ ہے حشام نامی، زہیر نامی بندے دے کول گیا اور جا کے کہن لگا یار گل یہ کہ تیری طبیعت اس بات نو برداشت کر دیے کہ یار اسی باہروں آنے والے لوگ جڑے نے انہوں قسم دے کھانے کھلائیے، انہاں دی آؤ بھگت کریے، مہمان نوازی کریے۔ عرب دے لوگ مہمان نوازی اندر بڑے مشہور و معروف، تے اپنے ساڈے جڑے نے وہ بھوک دے لالے انہوں پی جان، اور وہ بھوک دی وجہ تو، پیاس دی وجہ تو، کھان پین دی وجہ تو مر جان، اے تیری طبیعت انہوں گوارا کر دی ہے؟ اندر میری تے طبیعت نہیں انہوں مان دی۔ وہ بندے نے اتفاق کیتا، کہنے لگا میری بھی نہیں مان دی یار، واقعی گل سی تے ادوں نہیں سا اس بات تے راضی جدو یہ تحریر نامہ لکھیا گیا ہے۔ آخر کار انہاں دوہاں نے یہ سوچی، اور یہ تیسرے کول گئے، انہیں بھی انہاں دی بات نال اتفاق کیتا ہے، چوتھے کول گئے انہیں بھی اتفاق کیتا ہے، پنجویں کول گئے انہیں بھی اتفاق کیتا ہے۔ یہ پانچوں افراد مکے دے سردار جس جگہ تے بیٹھک ہے انہاں دی بیٹھے نے، گفتگو کر رہے نے، انہاں دی مجلس اندر آئے اور آ کے ایک نے پہلا اس بات دا اعلان کیتا، ابو جہل اینڈ کمپنی کہنے لگے گل یہ یار کہ ساڈی یہ رائے ہے، اور اسی اس بات تے جڑا کہ وہ تواڈے نال اصرار کرنے ہاں کہ انہاں دے اس بائیکاٹ نو ختم کیتا جائے، بائیکاٹ نو توڑیا جائے، تحریر نامہ جڑے نو پھاڑ دیتا جائے۔ دوجا کہن لگا ہاں یار یہ گل حقیقت ہے، انہوں ختم کرو، اور وہی گل انہاں دہرائی کہ اسی باہروں آنے والے لوگ جڑے نے انہاں دی مہمان نوازی کریے، اور ساڈے اپنے جڑے نے وہ جڑے بھوک دی وجہ تو مر جانے، ساڈی طبیعت انہوں گوارا نہیں کر دی۔ تیسرے نے گل کیتی، چوتھے نے گل کیتی، جدو پنجویں بندے گل کیتی ہے تو مکے دے سردار ڈر گئے، میرے یار یہ پتہ نہیں نہ پیچھے کنا کو جتھا تیار ہو گیا کہ ہر بندے یہ گل کرن لگ پیا، کہنے لگے کہ وہ دستاویزات جو لکھیاں گئیاں نے، تحریر نامہ لکھیا انہوں ختم کرو، پھاڑ دیو۔ ہن ابو جہل کہن لگا انہوں پھاڑیا تے نہیں جا سکتا۔ ہن نبی علیہ السلام آپ دے چچا سردار ابو طالب آئے اور آ کے کہن لگے گل یہ کہ میں ہی اپنے بھتیجے کولوں ہو کے آیا، اور انہاں دسیا کہ چچا جی جیڑی شرائط مکے والیاں لکھیاں سن اور بیت اللہ دی دیوار نال آویزہ کیتیاں سن، او سارا تحریر نامہ اللہ دے نام تو سوا سارا ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہن لگے ہیں یہ گل کیویں ہو سکتی ہے؟ کون ہے جڑا اتنی جسارت کرے اور
جا کے جدو انہاں ویکھیا واقعاتاً او جو شرائط لکھیاں سن نا قطع رحمی دیاں ساریاں دیمک نے کھا دیتیاں، سوائے اللہ دے نام تو اللہ دا نام باقی رہ گیا۔ ایک تے روایت اے ہے، دوسری روایت اے وے کہ اللہ دا نام ختم ہو گیا ہے، باقی جو انہاں قطع رحمی دی شرائط لکھیاں نا وہ باقی رہ گئیاں نے۔ ہونے دے اندر اہل سیر نے اے بات لکھی ہے کہ اللہ دا نام اس وجہ تو ختم ہویا ہے کہ اللہ دا نام قطع رحمی دے نال جڑ ہی نہیں سکدا، کیونکہ اللہ نے صلہ رحمی نو اپنے چو پیدا کیتا ہے اور قطع رحمی نو اللہ ناپسند سمجھا ہے۔ اور دوسری پہلی جو روایت ہے اگر او دا بھی مطلب یہی سمجھا جائے تو پھر بھی یہی ہے، بہرحال وہ ختم ہو گیا سب کچھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ایک عظیم معجزہ ہے کہ آپ نے ویکھیا نہیں، آپ نے پیشین گوئی کر دیتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی قدرت دے نال، جو آپ نے کیا ہے حرف بحرف پورا ہو گیا۔ مکے والیاں ویکھ کے بھی پھر بھی آپ تے ایمان نہیں لے آئے، یہ نبی علیہ السلام دی پیشین گوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو گل کہندے نا اللہ دے حکم نال کہندے نے، فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ جو بھی بات کہندے نے اللہ دی وحی تے نال وہ بات کہندے نے، اپنی مرضی دے نال نہیں آپ بول دے، اللہ پاک آپ نو بتا دیندے نے۔ انبیاء علیہم السلام آپ تے اللہ دی طرفوں وحی اتر دیے، ایک عام بندہ اگر وہ کسی گل دی پیشین کوئی کرے ادو دی بات پوری ہو جائے، اینو الہام کیا جاندہ ہے، ایک قیامت دے دن تک باقی رہنا ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک پاک بندیاں دی طرف الہام فرما دیا کر دینے۔ بسا اوقات انج ہوندا ہے کوئی بندہ گل کردا ہے جی فلاں کام انج ہو جانا ہے، وہ واقعی انج ہو جاندہ ہے، کوئی وحی نہیں اتری اور اسی آنے لے یہ گل کردا ہے تے وہی اتر دی ہے۔ ایک عام مقولہ ساڈے ہاں عرف دے اندر یہ بات چل دی ہے، اسی آخدے نے لے تے کوئی وہی اتر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے الہام ہے۔ انبیاء اور انبیاء دیا امتاں اندر اے فرق ہے، ایک نبی پاک اور ایک عام امتی دے بارے۔ انبیاء تے وہی اتر دی، انبیاء دی کیتی گل غلط نہیں ہو سکتی جڑی شریعت دا حصہ ہوئے، اور ایک عام بندہ اگر وہ گل کے وہ صحیح بھی ہو جائے تو سمجھو یہ الہام ہے، اگر نہیں صحیح ہوئی تو وہ انہیں گل کہہ دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑیاں عظمتاں اللہ پاک نے آپ نو عطا فرمائیاں نے، اور آپ فرماندے نے ھذا بلاغ للناس، اے قرآن، اے قرآن دیاں باتاں نے تواڈے تک پہنچا دتیاں نے۔ اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ نے قرآن نو نازل فرمایا ہے اور فرمایا اللہ ھذا بلاغ، اے قرآن دا عظیم پیغام للناس جو لوکاں تک پہنچا دیتا گیا ہے، وَلِيُنذِرُوا تاکہ اے لوگ جڑے نہ ڈرایا جائے۔ اللہ اس قرآن دے ذریعے نال وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ اے لوگ جان لین کہ صرف اور صرف اللہ ہی معبود ہے اور وہ اکیلا ہے، اس دا کوئی ہمسر نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی دا کوئی شریک نہیں، کوئی دی اولاد نہیں۔ انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، تاکہ جڑے عقل والے لوگ نے نا وہ اس تو نصیحت حاصل کر لین۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام آپ اور آپ دے پہلے نبی جڑے نے انہاں دی ذمہ داری ہے حق گل نو لوگاں تک پہنچا دینا، اور اگے لوکاں دیاں مرضیاں نے من لین تے فائدہ اے نہیں منن گے تے انہاں دا اپنا نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام آپ اس
صحیفے دے چاک ہون تو بعد شیب ابی طالب تو باہر آ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو باہر آئے نے تو 3 سال نبوت دے 7ویں سال تو محرم تو یہ آغاز ہویا ہے، اور 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر رہے نے۔ 10 سال ہو گئے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نو نبوت ملیا۔ 10ویں سال رجب دا مہینہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اے مہینہ جڑا ہن شروع ہے، آپ دے بڑے ہی غم خار، بڑے ہی آپ دا دفاع کرنے والے، آپ دی کنڈ تے ہاتھ رکھنے والے سردار ابو طالب دی وفات اس مہینے دے اندر ہوئی ہے، یعنی نبوت دے 10ویں سال آپ دے بڑے غم خار، بڑا ساتھ دین والے، ایمان تے آپ تے نہیں لے آئے، لیکن اللہ ساری زندگی محبوب کریم علیہ السلام دا دفاع کیتا ہے۔ اور یہ دے ایمان نہ لے آن دی ایک حکمت میں تواڈے سامنے پیچھے بیان کر چکے ہاں۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ جڑے نا اے اہل تشیع ظالم لوگ نے، جنہ دی ایک کڑی روایت ہے کہ سردار ابو طالب مسلمان ہو گیا جدو یہ فوت ہون لگاندے نے، جدو نبی علیہ السلام نے دعوت دیتی ہے نا، تو انہیں دعوت آپ دی انکار نہیں کیتا کہ میں مندا نہیں، لیکن کول سردار بیٹھے سن، انہاں کیا ویکھی ابو طالب اپنے پیو دادے دے مذہب نو بدلی نہ، انکار سردار نے نہیں کیتا، لیکن آدھے جب نبی علیہ السلام مایوس ہو کے باہر گئے نا تو یہ لب ہلن ڈے سن، اور یہ لب اپنے لباں تو کسی کان نال لایا، پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام دی وہ بات جڑی آپ نے کیتی ہے نا لا الہ الا انہوں دہرا رہا ہے، لیکن یہ روایت جھوٹھی روایت ہے۔ اس روایت جھوٹھی نو جو شیعہ نے کڑی ہے، اینو بنیاد بنا کے ساڈے سنی بھائی جڑے ہاں اسی بھی، ساڈے بھی کئی علماء نو غلطی لگی ہے، یہ بھی شیعہ دی روایت سنیاں نو بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اسی سنت عمل کرنے والے ہاں، سنی مسلمان ہاں، ساڈا شیعہ نال دور دا بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ ظالم لوگ نے، صحابہ دا بغض رکھن والے، تو اس واسطے یہ روایت نو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جھوٹھی من گڑت روایت ہے۔ ایک جھوٹھی اور من گڑت روایت نو صحیح روایت دے مقابلے پیش نہیں کیتا جا سکتا، جبکہ صحیح روایت دے بارے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو سردار دی وفات ہوئی ہے، سردار دنیا تو ٹر گیا، پھر اے مکے دے مشرقین جڑے نے سردار جنہوں نے موقع مل گیا، پھر کھل کھلا کے نہ نبی علیہ السلام دی واضح طور تے ڈٹ کے مخالفت کیتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پریشان کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تے اپنے چاچے دی وفات دا غم، اور دوجا مکے دے مشرقین دے ستان دا غم۔ ادو ہی یہ واقعہ پیش ہویا، میں پہلا بیان کر چکیا بخاری دے اندر کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھن رہے سن صحن کعبہ دے اندر، انہاں ظالماں نے اونٹ دی اوجری لے کے آپ دے کندھیاں سٹ دیتی، سردار دے ہوندیاں کسے جرات نہیں کیتی۔ ایک بدبخت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جا رہے نے مٹی پھڑ کے نبی علیہ السلام دے سر پاک اندر ڈال دی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جرتاں انہاں نوں بعد دے اندر ہوئیاں نے، آندے نے کوئی عالم جڑا ہوندا نا، وہ عالم تے اپنے علم دی بنا تے دلیر ہوندا ہی ہے، اگر جماعتاں ساتھ دین نا تے پھر عالم اور دلیر ہو جاندا ہے، پھر وہ پتہ ہوندا جماعت میری زندہ دل ہے۔ کوئی بندہ دین دا کم کردا ہے، او دے پیچھے یا دولت مند ہے خود تے پھر او دا ایک اثر رسوخ ہے، یا او دے پیچھے او دی کنڈ تے مضبوط لوگ ہے نے، پھر انہوں کوئی پریشانی، کوئی کسے دا لا یخافون لومۃ لائم، کسے دا ڈر خوف نہیں انہوں، پھر مزہ بھی تا ہی ہوندا ہے۔ ایتھے لوگ اج کل پتہ کی معاملہ بنے ہے، اج کل یہ دین جڑا نا وہ دسن والے لوگ معاشرے دے کمزور تر لوگ نے، انہوں سمجھا جاتا ہے۔ باشراف لوگو، اللہ نے تانوں توفیق دیتی ہے، مال دیتا ہے، تہاڈا اثر و رسوخ ہے، علماء دی کنڈ تے ہاتھ رکھیا کرو، علماء دے پیچھے کھڑے ہویا کرو۔ اللہ دی قسم ہے، جیڑا بندہ دین دا کم کردا ہے اور جیڑا بندہ او دا پیچھے دفاع کرنے والا ہے،
قیامت دے دن میں سمجھنا اس بندے جتھے علماء نو اللہ نے انہی عزت دینی ہے، اللہ نے اس بندے نو بھی وہ مقام اس مقام دے برابر کر دینا ہے۔ اللہ نے عزت اس وجہ تو دینی ہے کہ انہیں دین دے دائی دی اللہ اللہ حفاظت کیتی ہے اور دین دے دائی دی کنڈ ننگی نہیں ہون دیتی۔ پر اج کل منافقت ہی بڑی ہے، علماء دے پیچھے اسی جمعے پڑھنے والے، تقریراں سننے والے، بلے بلے کرنے والے، پیچھے نمازاں پڑھنے والے، مولوی صاحب جدو باہر ہوندے نے وہ کنڈ پیچھے اسی انہاں دے خلاف چگلیاں کرن لگ پے نے۔ آپ ہی مواقع فراہم کرنے اسی لوگاں نو، جاؤ دیکھو تسی یہ نتیجہ کی ہے، نہ کوئی ساڈیاں آ جڑیاں پھوڑیاں نے محفوظ نے، جتھے مرگ ہوندی ہے اوتھے بدبخت، میں سمجھنا اس تو بڑھ کے کوئی بدبختی والی بات نہیں ہے کہ اوتھے بیٹھ کے علماء دے خلاف بکواس کرنی شروع کر دیندے نے، اور گل لبدی نہیں ظالماں نو، علماء دے بارے بھونکدے نے بدبخت۔ علماء نو تسی کی سمجھدے ہو کہ معمولی لوگ نے؟ علماء دی عزت ہے، ایک مقام ہے، ایک وقار ہے، اور میں یہ بات اج دے جمعے دی وساطت نال تواڈے تک پیغام پہنچانا چاہ رہے ہاں کہ اللہ دی قسم ہے اپنی زندگی دے اندر اللہ نے توفیق دیتی ہے، مال دیتا ہے، علماء تے خرچ کرو، علماء دی کنڈ کج کے رکھو، اے دین دے دائی نے، اے کوئی معمولی لوگ نہیں، اے جدو ٹر جان گے پھر ہی انہاں دا تانوں پتہ لگنا کہ یار واقعتاً ایک عالم عالم ہی سی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے چچا فوت ہوئے، دنیا تو ٹر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشان، اور بعد نے لکھیا ہے 1 ماہ تے 5 دن، بعد نے لکھیا 2 ماہ، اور بعد نے لکھیا 3 ماہ، رجب یہ دے اگے ہوندا ہے شعبان، اور شعبان تو اگے ہوندا ہے رمضان۔ اللہ اکبر، رجب، شعبان اور رمضان 3 ماہ بن گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ہی پریشان، یکے بعد دیگرے آپ دی بڑی غمخار، قدم قدم تے آپ نو تسلیاں دین والی عظیم خاتون اللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دا انتقال ماہ رمضان دے اندر ہو گیا ہے۔ یکے بعد دیگرے نبی علیہ السلام نو نا یہ غم آئے، غم تے غم، آپ بڑے پریشان کہ میں بار دا دفاع حضرت محبوب علیہ السلام دا آپ دے چچا ابو سردار کر رہے، اور جدو آپ گھر ہوندے تو پریشان ہوندے، آپ دی دعوت نو جدو جٹلایا جاندہ تو گھر آ کے آپ پریشان ہوندے، ذکر کر دے، ماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ نو تسلیاں دیندیاں، فرماندیاں محبوب پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ تو انو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ قدم قدم تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ دین والی عظیم خاتون جنہ دی عظمت بڑی ہے، بہت شان ہے، بہت مقام ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دا اے او عظیم خاتون نے جنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور میں قربان جاواں ایڈی رئیس خاتون ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں سمجھنا سونے دیاں پلیٹاں دے اندر کھانا بہترین تناول کرنے والی سیدہ خدیجہ نے وہ بھی حالات ویکھے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال شب ابی طالب دے اندر سکیاں کھجوراں دیاں گٹلیاں چوس چوس کے گزارا کیتا ہے۔ ہائے ہائے آئے ہائے، عورت ہوئے تے اللہ دی قسم انجدی ہوئے، اور میں کہنا جنہاں نو اللہ پاک نے صابرہ شاکرہ بیویاں دیتیاں نو اللہ دا شکر ادا کریا کرو۔ صابرہ شاکرہ نیک خاتون اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے۔ کیوں بندے کو کسے وقت حالات تنگ بھی نے نا، تو اگر گھر والی صابرہ عورت ہے بندے نو پریشان نہیں ہون دیندی، تلقین ہی کر دیے، یہ کہندی ہے کوئی گل نہیں اللہ والے ہو، پریشان نہیں ہونا، وہ گلیاں کھاندے رہے ہیں، جے ہن سکیاں کھان دا ٹائم آ گیا تو پھر بھی رب دا شکر ہی ادا کریے۔ اور جس بندے دی بیوی نشکری ہوئے نا، وہ بندہ یقینی بات ہے
مر جاندہ بیچارہ. وہ انج ٹینشن کاروبار دی ٹینشن کیوں ہی بٹ صاحب کاروبار دی ٹینشن ہے کوئی بندے نو کام دی ٹینشن تے گھر آ کے بی اور مزید انہوں پریشان کرے تے بندہ پھر کہڑے پاسے جائے. بڑا بڑا غلط بول جاندیاں نے عورتاں بہت غلط بول جاندیاں نے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ عقل مند بندے دی عقل نو ختم کر دیندیاں نے عورتاں. اذهب للب الرجل الحازم مشکات جلد دوم کتاب النکاح دی روایت ہے. آپ سے فرماندے نے عقل مند بندے دی عقل نو ٹکانے لا دیندیاں نے. تے جے عورت صابرہ شاکرہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ای ام مراتن ایسی عورت فرمایا جدے اندر 4 خوبیاں نے اللہ پاک قیامت دے دن جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں انہوں آوازاں دین گے. اللہ دی طرفوں منادی کرنے والا منادی کرے گا او اللہ والیے جنت دے 8 دروازے نے جدے چو دل کر دے گزر کے رب دی جنت دی مہمان بن جا. کیڑیاں 4 خوبیاں نے؟ فرمایا سلت خمسہ 5 وقت دی نماز پڑھنے والی عورت 5 ٹائم دی نماز پڑھنے والی. اور بڑا بڑا کچھ کر دے ہو یار سارا دن محنتاں کر دے ہو مزدوری کر دے ہو دوڑ دے پھر دے ہو بھج دوڑ لگی ہے تانوں. یہ بھی پوچھیا کرو گھر آ کے اپنی بیوی نو اللہ والی نمازاں پڑھیاں نہیں. میں سمجھنا بندہ محنت کرنے والا ہوئے گھر چو دی بیوی مسلح ڈان والی ہوئے اس جوڑے تے کدی غربت نہیں آ سکتی. ایویں لوگ رونے رو رہے نے مر گئے غربت نے سانو جڑا کہ وہ کمزور کر دو. تسی رب والے دے بنو دوویں میاں بیوی رب والے بنو تے صحیح ہوئے وعدے کاٹے ہوندے رہندے نے کمیاں پیشیاں آوندیاں جاندیاں رہندیاں نے. اللہ دا بوا نہ چھڈو رب دا در نہ چھڈو اللہ تانوں غنی کر دین گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنی عظیم بات ہے جڑے خاوند تے بیوی دوویں نمازی ہون. آپ فرماندے نے اللہ پاک مسکراندے نے. اللہ دے مسکران دی ایک وجہ اے بھی ہے کہ جیڑا خاوند تے بیوی رات دیاں تنہائیاں دے اندر اللہ اللہ بستر نو چھوڑ کے وضو کر کے مصلے تے آ جان اور اللہ دی بندگی کر لین اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان تے بیٹھ کے اس جوڑے تے بڑے ہی راضی ہوندے نے اور اللہ مسکراندے نے. اور جس بندے واسطے رب مسکرا پین اللہ قیامت دے دن انہوں عذاب نہیں دین گے. قیامت دے دن عذاب تو بچ جائے گا وہ جوڑا. وہ انج دے بھی جوڑے ہونے چاہیے نے انج دے بھی جوڑے ہونے چاہیے نے. خاوند بھی نمازی بیوی بھی نمازی. اتنے حال ہی کوئی نہیں جے بیوی نمازی ہے تو خاوند پرلے درجے دا بے نماز ہے. جے خاوند نمازی ہے تو بیوی پرلے درجے دی بد عمل ہے بے نمازی ہے. اور بے نماز عورت دے ہاتھ دا پکا کھانے والو اپنیاں بیویاں نو نمازی بناؤ خود بھی نمازی بنو اور اپنے بیٹے یا بیٹی دے رشتے دا انتخاب نمازی دا کرو. بیٹی دا رشتہ کرنا ہے بچہ نمازی تلاش کرو. بچے دا رشتہ کرنا ہے اپنی بہو بیٹی نمازی تلاش کرو. پھر ویکھو تواڈے گھر وچ کیویں برکت ہوندی ہے. اور برکت نو اسی گھر چ آن نہیں دیندے پھر اسی ڈھولے رونے آنے جی برکتاں نہیں ہلدیاں. برکتاں آن کتھوں جتھوں برکتاں آنیاں نے دروازے ہی اساں بند کر دیتے رہے. ہائے ہائے. تو آپ فرماندے نے اللتی سلت خمسہا جیڑی 5 وقت دی نمازی ہے. اور دوسرے نمبر تے فرمایا سامت شہرہ 5 وقت دی نماز دے نال نال دوجی خوبی او دے اندر رمضان دے مہینے دے روزے رکھن والی. اللہ اللہ کئی ایسے جوڑے ویکھے نے ہے نے جڑے پورا مہینہ روزیاں دا روزہ چاہ کے نہیں ویندے. نہ خاوند رکھدا نہ بیوی رکھدی. اور کئی بدبخت انج دے بندے بھی ہے نے بیبی روزہ رکھیا بندہ بے روزے او دے روزے نو بھی خراب کر چھڑدا ہے. او دا بھی روزہ نہیں رہن دیندا. اللہ اکبر
اللہ اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے دی حالت دے اندر راتاں نو حلال اس واسطے کیتا ہے کہ رات شام تک صبر کرو، شام تو بعد فرمایا ساری رات تواڈے واسطے حلال ہے، بیوی حلال ہے۔ روزے دی حالت دے اندر اللہ نے منع کیتا ہے، تو فرمایا روزے رکھن والی اور تیسری خوبی کی ہے، تیسری خوبی اے وے اللہ اکبر اللہ اللہ اطاعت بالہا، اپنے خاوند دی فرما برداری کرنے والی عورت، خاوند دی نشکری نہیں کرنی، خاوند دی تابع داری کرنی ہے۔ خاوند جڑا او تیرا سرتاج ہے، تیرا مجازی خدا ہے، اپنے رب دی تابع داری عبادت اور اپنے خاوند دی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ اللہ یہ تو خوبیاں اپنا، رب دی جنت دے 8 دروازے تیرے مشتاق نے، تینوں قیامت دے نواز پائے گی۔ انج دی بنو، سیرت اپناؤ میریاں ماواں بھیناں، اپناؤ سیرت جو اسلام نے تانوں سکھائیاں نے باتاں، پھر دیکھو اللہ دی قسم ہے کنی عظمت مل رہی ہے۔ اور نا ساڈے ماواں بھیناں بزرگ یہ بات دین وچ رکھیا کرو، اپنی بیٹی دی تربیت نکاح تو پہلا ضرور کریا کرو، بیٹی نو قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ، بیٹی دی اچھیاں اچھیاں باتاں دی تلقین کرو۔ بیٹا اگلے گھر جانا ہے، تیرا خاوند ہے، او دی فرما برداری کرنی ہے۔ خاوند دے نال نال او دے رشتہ دار، ماں باپ، او دے بھیناں پائی، او تیرے خاوند دے بھیناں پائی ماں باپ، تیرا ماں باپ تے تیرے بھیناں پائی نے، انہاں دا بھی ادب احترام کرنا ہے اپنے خاوند دی وجہ تو۔ اللہ اللہ وہ ایک گل ہے نا بڑی ودیا نصیحت ہے، آندے نے گھروں ٹردیاں ماں دھی نوں مت دیوے، نتیے میری اس گل دا خیال رکھی، جتھے خاوند تیرے دے وال آون، نیتی اوتھے تو جتھے خاوند تیرے دے پیر آون، نیتیے تو اوتھے سر دے بال رکھی۔ اینج دیاں کور کتھے ہون تے پتہ کی آندیاں نے، پتر جے تینوں ایک سنائے تو اگوں 10 سنانیاں نے، جے ایک کرے تو اگوں 100 کرنی ہے۔ ہون تے تربیت دی انج دی ہون رہی ہے، نشکریاں عورتاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت بیان کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دی نشکری ہے نا، نشکری کر دیے، اللہ پاک اس عورت تے ناراض نے، اور فرمایا کہ ایسی عورت جیڑی ہے رب دی جنت وچ داخل نہیں ہو سکتی، جیڑی اپنی منمانی اور اپنی خاوند ڈکدا ہے وہ مڑدی نہیں، خاوند گھر وچ رکھدا ہے آندی میں باہر ہی جانا ہے، مڑدی نہیں ہے اپنی مرضی۔ اور ہون تے حال ہی ہے وے الا ماشاء اللہ، مذہبی گھرانیاں دے اندر بھی میں بعض ویکھیا کہ عورتاں منہ زور ہو جاندیاں نے۔ اس واسطے اے 3 خوبیاں نے، چوتھی خوبی کی ہے، فرمایا چوتھی خوبی ہے وے اپنے جسم دی حفاظت کرے، اپنی عصمت دری دی حفاظت کرے، اپنے جسم نو اپنے خاوند تو سوا کسے واسطے حلال نہ سمجھے۔ فرمایا 4 خوبیاں نے، اللہ پاک قیامت دے دن جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں انہوں آوازاں مارن گے، اللہ دی بندیے رب دی جنت دے اندر جتھوں چاہیں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ وہ طیبہ وہ مطہرہ نبی کی پاک باز بیوی، اللہ اللہ، وہ طیبہ وہ طاہرہ مطہرہ نبی کی پاک باز بیوی۔ اے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ دی عظمت میں تانوں سناواں، نبی علیہ السلام دے کول بیٹھیاں نے، حضرت جبریل آئے، آ کے آپ نو کہن لگے محبوب جی اے سیدہ خدیجہ نے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہاں نو سلام بھیجے آئے،
اور نال کے اے محبوب جی انہاں نو بشارت سنا دیو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جنہ قدم قدم تے محبوب علیہ السلام دا آپ نو اللہ تسلیاں تشفیاں دتیاں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہون دیتا، فرمایا اے دا نتیجہ جنہ سب کو جا بنا دین تو وار دیتا ہے سونے انہوں بشارتاں دے دیو کہ جنت دے اندر اللہ پاک نے ایک عظیم موتی ہے، اور اس موتی نو کھول کے اے دے اندر محل عالی شان بنایا ہے، اور اے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دا محل ہے۔ اللہ اللہ، سیدہ دی عظمت اور شان ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام جدو فوت ہو گئیاں نا تو حضرت اماں جی عائشہ نال جدو آپ دا نکاح ہویا ہے تو آپ جدوں بھی گھر دے اندر کوئی چیز کوئی جانور ذبح کر دیتا، گوشت آوندا یا کوئی چیز بناندے تو آپ اپنے گھر پیغام بھیج دے کہ اے خدیجہ دیاں فلاں فلاں سہیلیاں نو دے آؤ۔ یہ نا اماں جی عائشہ کو رہا نہ گیا، عورت ہے نا آخر آپ نو کہن لگیاں محبوب وہ وڈیری خدیجہ نو تسی بھلے نہیں انہوں یاد کردے رہندے ہو، تو آپ دی اکھاں اندروں آنسو آ گئے۔ اور جس بیوی نے اینا بندے دا ساتھ دیتا ہوئے نا اللہ دی قسم ہے وہ بیوی بھلدی نہیں، وہ بندے نو بھلدی نہیں ہے۔ اور جس خاوند نے اپنی بیوی دی اللہ اکبر نال اس طرح وقت گزاریا ہوئے وہ خاوند بھی بیوی نو نہیں بھلدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ۔ تو آپ فرماندے نے اکھاں چوں آنسو آ گیا، فرماندے نے عائشہ اج گل کیتی آئندہ یہ گل نہیں کرنی، میں اس تیری گل نے میرے دل نو پریشان کر دیتا ہے۔ فرمایا خدیجہ ختیجہ ہی سی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جڑا خدیجہ دے مثل ہو سکتا ہے؟ خدیجہ تو وہ ہے جن نے اپنا کل مال جڑا ہے وہ اسلام تو وار دیتا ہے، اور سیدہ خدیجہ کوئی معمولی خاتون نہیں، اے او خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے جنہ کو اینا مال سی کہ آپ دے سامان تجارت دے اونٹ جڑے نے اونا دیاں تناباں سونے دے کلیاں نال بنیاں جاندیاں سن۔ اینی عظیم مالدار خاتون سی، اور جنہاں نو رئیسہ عرب کہا جاندہ ہے، یعنی عرب دی عظیم ترین مالدار عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اس سال نو عام الحزن کہا جاندہ ہے، یعنی غم والا سال۔ حالانکہ دے بارے ایک بحث ہے کہ اے نام جڑا عام الحزن، بعض آنے نبی علیہ السلام نے اس سال نو عام الحزن قرار دیتا ہے، جبکہ اے صحیح سند نال ثابت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سال نو عام الحزن نہیں کیا، بعد دے لوگاں نے اس سال نو عام الحزن کیا ہے۔ اس وقت کیونکہ نبی علیہ السلام آپ تے ایک سال دے اندر اے عظیم آپ دے رشتے آپ تو محروم ہو گئے، اور آپ بڑی پریشان، بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور اس پریشانی دی وجہ تو اس سال نو عام الحزن، عام دا معنی ہوندا ہے عین نال، عام دا معنی ہوندا ہے سال، حزن دا معنی ہوندا ہے غم والا سال جڑا کہ قرار دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی نبوت دے 10 سال ہو گئے نے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر جدوں آپ نے اے حالات پیش آئے تو مکے دے مشرقین جڑے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے دے اندر آپ دی دعوت جڑی ہے او دے دعوت دے پہلان دے اندر انہاں بڑیاں جیاں رکاوٹاں پیش کر دیتیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذہن اندر ایک خیال آیا، آپ نے سوچیا کہ میں مکے نو چھوڑ کے طائف دی طرف جاواں۔ بنو ثقیف دے لوگ نے، قبیلہ بنو ثقیف، انہاں نو جا کے دعوت داں، یہ مسلمان ہو جان گے، میری دعوت نو منن گے، اور میرا ایک بازو بن جائے گا،
پھر انہوں میں لے کے مکہ معظمہ اندر آواں گا اور میرا ایک وزن بنے گا اور پھر انہوں میں اچھے طریقے دے نال دین دی دعوت جڑی ہے وہ پیش کر سکاں گا۔ انسان سوچدا کچھ ہے لیکن ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہوندا ہووے جو اللہ نو منظور ہوئے۔ وقت ختم ہو گیا وگرنہ میں بیان کردہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تے اگے طائف دا سفر اور پھر طائف دے اندر جو حالات آپ دے پیش آئے نے اور پھر طائف تو واپسی کیویں ہوئی ہے انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کرانگے۔ اللہ منوں تانوں عمل دی توفیق بخشن۔